سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے. اس میں ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، یہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی سے بھی سبھی کے سبھی لوگ شامل ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اس دیالو رب سے غافل کر دیا، اس کرم والے رب سے غافل کر دیا؟ کیوں؟ تفسیر پڑھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ انسان اللہ سے غافل اس لیے ہو جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. یہ چھوٹی سی گناہ ہے، اس کو تو گناہ کو معاف کر دے گا اللہ. اور کس چیز نے غافل کر دیا کہ ہمیں زیادہ مال چاہیے، زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت والی چیز چاہیے، تبھی تو ہم اللہ کو بھول گئے. زیادہ سے زیادہ ہمیں کھیتی باڑی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اولاد چاہیے. اسی چیز کے چکر میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے. اور کئی لوگ اس لیے غافل ہو گئے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، ہندو جانتے ہیں مورتیوں کو پوچھتے ہیں. تو ایک گھمنڈ کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اس دیالو پروردگار سے کس چیز نے بہکا دیا، دور کر دیا اللہ سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے کیسی تھی، کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے. ہم لوگ کے یہاں تو باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دین کو حاصل کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو میرے پتا جی مجوسی تھے. مجوسی کون سا دھرم ہے آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے. مجوسی شبد مگس سے آیا ہے. مگس سے آیا ہے، جس کی معنی ہوتا ہے کہ آگ کی پوجا کرنا. اور ان کے پیغمبر تھے زoroaster ان کے پیغمبر تھے. اسی لیے ان کو زoroastrianism بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زoroastrianism ہے. زoroaster ان کے پیغمبر تھے اور انہی کے نام سے زoroastrianism پڑا. اور یہ آگ کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ جب آگ جلائیں گے آپ تو اندھیرا چھٹ جائے گا، جسے اہورا مجدہ کہتے تھے. آگ جلائیں گے تو اس سے چھٹ جائے گا، اور اس سے جب چھٹ جا رہا ہے تو یعنی کہ یہ جو ہے ہمیں اندھیرے سے دور کرنے والا ہے، برائی سے دور کرنے والا ہے. سورج نکلتی ہے، آج ہندو لوگ پوچھتے ہیں سورج کو، سورج نکلتا ہے تو کیا اندھیرا چھٹ گیا، برائی چھٹ گئی. اور ایک اور دیوتا تھا جو برائی کا دیوتا تھا، اہرمن. وہ برائی کا دیوتا تھا. کیا ہے کہ وہ اندھیرا لاتا ہے، برائی لاتا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کا جو پوجنے کا چیز تھا وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. اسی قبیلے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. بچپن سے ہی انہیں دین سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا. اور گھر میں ہی 24 گھنٹہ آگ جلاتے رہنا ان کے ابا کا بھی پیشہ تھا، اور بعد میں جب بڑے ہوئے تو ان کا بھی پیشہ ہوا. بچپن سے ہی یہ مجوسی تھے اور ان کی عبادت آگ کی پوجا کرنا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے. اور جوان ہوئے تو ان کو اس کا نمائندہ بنا دیا گیا، اس کا پجاری بنا دیا گیا کہ یہ پوجا کریں گے. اور ہمیشہ گھر میں ہی قید کر کے رکھتے تھے ان کے ابا. یہ بھی اپنے ابا کی محبت میں ہمیشہ گھر میں ہی رہا کرتے تھے. پہلی بار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں کب؟ ان کے ابا کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارا کھیت ہے ایک، اس کو دیکھو. آج میں جا نہیں سکتا، تو کھیت کی پہریداری کے لیے سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں.
اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو راستے میں ہی ایک چرچ پڑتا ہے. اب چرچ کے لوگ عبادت کر رہے تھے. جب ان کی عبادت کو دیکھتے تھے تو ان کو بہت اچھا لگا اور وہیں پہ رک گئے. اور کہتے ہیں کہ میں اس دن وہیں پہ رکا رہا, ان کی عبادت کو دیکھتا رہا پورا دن. جب میں گھر آیا تو ہمارے ابا کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ وہ کھیت میں دیکھے ہوں گے, نہیں تھے. تم تو کھیت میں گئے ہی نہیں, کہاں تھے تم؟ تو کہتے ہیں کہ میں فلاں چرچ کے پاس تھا اور میں دیکھا کہ وہ بہت ہی بہترین طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اور مجھے ان کی عبادت پسند آ گئی ہے, ان کا طریقہ پسند آ گیا ہے. ہم تو خالی آگ کی پوجا کر رہے ہیں, جلاتے رہو جلاتے رہو, لیکن وہاں کی جو عبادت ہے وہ مجھے پسند آ گئی ہے. اب اس پہ کوئی بھی باپ کیا کرے گا؟ خوب ڈانٹے گا, پھٹکارے گا. تو یہی حال ہوا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ہے کہ ان کے ابا لگے ڈانٹنے پھٹکارنے اور سیکڑ سے جکڑ دیے, ان کے پیروں میں سیکڑ لگا دیے. ان کے بیٹے ہیں, سیکڑ لگا دیے اور جکڑ دیے, یہاں تک کہ بہت ہی بے بس ہو گئے سلمان فارسی. وہ کسی طرح سے اس پادری کے پاس سندیش بھیجتے ہیں کہ میں آپ کے دھرم کو پسند کرتا ہوں اور مجھے عیسائیت قبول کرنی ہے, عیسائی دھرم اپنانا ہے. تو کوئی قبیلہ اگر ملک شام جا رہا ہو تو مجھے بتائیے گا, کیونکہ میں یہاں پہ رہ کے تو عیسائیت نہیں قبول کر سکتا, کیونکہ میرے ابا یہاں دشمن ہیں, ماریں گے پھٹکاریں گے. تو ملک شام کوئی قبیلہ جا رہا ہو تو مجھے بتائیے گا, میں اس کے ساتھ ہو لوں گا. تو ایسا ہی ہوا, پادری کو سندیشہ ملا کہ ایک قبیلہ جا رہا ہے ملک شام, ایک گروہ کر کے جایا کرتا تھا, تو جا رہا ہے قبیلہ ملک شام, آپ بھی چلے جائیں. تو اسی قبیلے کسی بھی طرح سے اپنی جنجیروں کو توڑتے ہیں اور اس قبیلے کے ساتھ ملک شام چلے جاتے ہیں. کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ انہیں کس چیز کے لیے جنجیر میں جکڑا گیا ہے. آج ہم لوگ دیکھیے, جیسا کہ میں کہا کہ باپ کا دھن مل گیا, دین مل گیا, وہی کافی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ملک شام گیا اور وہاں کے سب سے بڑے جو پادری تھے ان سے ملا اور ساری گھٹنائیں بتائیں کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے, اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو وہیں پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کی خدمت کرتے ہیں اور عیسائیت اپنا لیتے ہیں, عیسائی دھرم اپنا لیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ پادری کا اخلاق اچھا نہیں تھا. کیسے؟ وہ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ پادری نا لوگوں سے کہتا تھا کہ تم مجھے صدقات دو, خیرات دو, اور لوگ خوب سارا مال و دولت دیتے تھے, سونا چاندی جو بھی ہو, پیسہ, اس وقت سکے سونے کے چلا کرتے تھے. تو اس پیسے کو ایک مٹکے میں رکھ دیا کرتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 مٹکے ایسے بھر دیے تھے, اس کا استعمال نہیں کرتا تھا, وہ لالچی تھا ایک دم. 2 مٹکے بھر دیے تھے. اس طرح سے جب اس کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں اے لوگوں, لوگ خوب سارا بہترین چیزیں لائے اس کے پیار محبت میں, پھول وغیرہ جانتے ہی ہیں کیا کیا چیزیں لاتے ہیں. اس پادری کے انتقال میں بہت ساری محبت کے طور پہ چیزیں لے کے آئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں, کیا جانتے ہو کہ یہ پادری تم لوگوں کو ٹھگا ہے, اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے, تم لوگوں سے صدقات خیرات لیتا تھا لیکن اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا, اور مٹکا لے آ کے سامنے دونوں رکھ دیتے ہیں. لوگ جب پھوڑتے ہیں, بڑا بڑا مٹکا, لوگ جب پھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی بڑی خراب بات ہے. اس پادری کو کیا کرتے ہیں, صلیب پہ لٹکا دیتے ہیں, صلیب پہ لٹکا دیے اس کو. پھر وہاں سے ایک اور پادری کے پاس جاتے ہیں اور پھر جب اس ملک شام میں ہی رہتے ہیں, پھر جاتے ہیں موصل میں, اور ایسے کر کے وہ 10 پادری بدلتے ہیں, عیسائیت دھرم اپنا کے 10 پادری.
اور اس سے کہتے ہیں کہ اب آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، آپ مجھے کسی ایسے رہنما کو بتائیے کہ جس کو میں فالو کر سکوں، جس کی میں خدمت کر سکوں اور دین کو بڑھا سکوں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ اب کوئی پادری نہیں بچا ہے کہ جس کی تم خدمت کر سکو، جس کے حوالے میں تم کو کر سکوں۔ وہ پادری کہتا ہے کہ مکہ میں ایک نبی آنے والے ہیں، ظہور ہونے والا ہے، ان کی یہ نشانیاں ہے، تم وہاں پہ چلے جانا میرے انتقال کے بعد۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ جانے والی قبیلہ ساتھ جا رہی ہو تو مجھے بتانا۔ پھر ایک قبیلہ جاتا ہے مکہ کی طرف بڑی مشکل سے، اور وہ قبیلہ جاتا ہے مکہ کی طرف اور ان کو بیچ دیتا ہے، راستے میں ایک یہودی سے بیچ دیتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس غلام کے طور پہ بک گئے، اور وہاں پہ اور وہ یہودی مدینے کا تھا، مدینہ لے کر چلا گیا، ان کو جانا تھا مکہ۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہ چلے گئے مدینہ، اور اسی سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یہودی سے کہتے ہیں کہ ایک نبی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے سنا ہوں، لوگوں سے سنا ہوں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں کیا ان سے مل سکتا ہوں، مل لوں؟ تو یہودی غصے میں آتا ہے اور مارتا ہے ایک تھپڑ سلمان فارسی کو۔ دیکھیے کیسے اسلام ان کو ملتا ہے، یہودی مارتا ہے گھینچ کے ایک تھپڑ، اور پھر وہ جان جاتے ہیں کہ یہ یہودی مجھے نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، تو پھر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں خود جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو انہیں صدقہ دیتے ہیں، اور دیکھتے رہتے ہیں یہ صدقے کا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کا مال ہے، لیجئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیتے ہیں تو ایک صحابی رسول کو دے دیتے ہیں، تو جان جاتا ہے لیکن اس پادری نے بتایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، تو صدقہ دے دیتے ہیں، تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو ہے۔ پھر ہدیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھ لیتے ہیں۔ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں، لیکن ابھی ایک اور اسٹیپ باقی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبوت کی مہر تھی، نبوت کی مہر تھی، اور ایک بار اجتماع ہوا تو اس کو جانچنے کے لیے وہ ڈائریکٹ نہیں جا رہے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں کیا، ایسا نہیں، وہ ایک بار مجلس جمی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کوشش کرتے تھے کہ ہم دیکھ لیں وہ نبوت کا مہر، چمڑی ابھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ آپریشن وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو کیسے چمڑی ابھر جاتی ہے، ویسے ہی چمڑی ابھری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ شخص کہیں اور سے آیا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر کھسکاتے ہیں اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے لگاتے ہیں اور نبوت مہر کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو ساتھیو، دیکھیے کیسی سفر، باپ نے قید میں رکھا، پھر سفر کیے تو یہودی کا عیسائی کا یہ حال تھا، اور پھر وہاں سے آئے مکہ کی طرف تو بیچ دیے گئے۔
اور پھر مدینہ میں آ کے اسلام قبول کیا، اور یہاں تک کہ ابھی غلام ہیں، وہ یہودی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس وقت کی زمینیں جو تھیں بڑی ہی ریتیلیا ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ درخت لگانا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، تو کس بنا پہ مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگا دیجئے جو اگ جائیں، 300 درخت کھجور کے جو اگ جائیں، پھر آپ کو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ بات آ کے یہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی کٹھن کام ہے، 300 درخت لگانا، وہ بھی ریتیلی جگہ میں، اور وہ بھی اگ نکل رہا ہے، پھل دینے لگے، یہ ناممکن کام تھا۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایسے ایسے یہودی نے شرط رکھا ہے کہ یہ 300 درخت لگا دوں گا، پھل آئیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چنتا نہ کرو، تم بس اس کی جڑیں تیار رکھنا، میں آ کے خود لگا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے 300 کھجور کے درخت لگاتے ہیں، اور 300 کی 300 درخت آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھل دینے لگتے ہیں۔ اس طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوتے ہیں۔ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہم دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام کا تھا، یا یوں کہیں کہ جو ہمارے آج کے بہترین جو لوگ ہیں ان کے جیسا سب سے افضل، لیکن ہم اختیار کریں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دین سمجھنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔